کیا کس کی خاطر بنایا ہے؟ مولوی کے لیے کچھ بنا ہو یا نہ بنا ہو، محبوب کے لیے سب کچھ بنا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، یہودی کا بیٹا ہے، بکریاں چرانے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے تیار کیا، بیٹا آج باپ بیمار ہے، بکریاں چرانے کی ڈیوٹی تیری ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، جو کریم کا ذکر کرتا ہے، جو کریم آقا کا غلام بنتا ہے، کریم آقا اس کو رنگ بھی لگاتے ہیں، اس پر نگاہ عنایت بھی فرماتے ہیں۔ وہاں دل نہیں، وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے، وہاں سر نہیں دیکھے جاتے، وہاں منہ نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر دل میں یہ عقیدہ ہے کہ محمد جیسا کوئی نہیں، تو پھر مصطفیٰ سینے سے بھی لگا سکتے ہیں، کرم بھی فرما۔ آدھی سے زیادہ تقریر ہو گئی۔ یعقوب بھائی بچہ گھر سے نکلا، ہاتھ میں چھڑی ہے، جس طرح چرواہے پھرتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی لے کر نکلا۔ آگے بکریاں ہیں، بچہ چراتا 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 مدینے کی گلی میں پہنچا۔ اللہ کرے اپن سارے مدینے چلے جائیں۔ بچہ بکریاں چراتے چراتے نہ مدینے کی گلی میں چلا گیا۔ جب مدینے کی گلی میں گیا تو مدینہ اس کا ہے نا جس کو زمانہ محمد کہتا ہے، تو پھر مدینہ اس وقت ہے جب مدینے میں مدینے والا بھی ہو۔ یوں مدینے کی گلی سے گزرا، اچانک نگاہ مسجد نبوی کے دروازے پر پڑی، اور بکریاں چراتے چراتے اس نے گزرنا تھا مسجد نبوی کے سامنے سے۔ یعقوب بھائی جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا، کریم آقا اندر صحابہ کو قرآن کا درس دے رہے تھے۔ قرآن کا درس دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن ہے جو پڑھ رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کی سطریں کالی ہے، وہ قرآن جو آمنہ کا لال ہے اس کی زلفیں کالی ہے۔ ہاں سنو، یہ قرآن 30 سپاروں والا، وہ قرآن والضحیٰ کے مکھڑے والا، یہ قرآن 30 سپاروں والا، وہ واللیل اذا سجا کی زلفوں والا۔ فرق یہ ہے، یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولنے والا قرآن ہے۔ فرق یہ ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ مولا علی بن جاتا ہے۔ میں نے اشارہ دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ گزرا مسجد نبوی کے سامنے سے، بھائی جان میرے بزرگ دعائیں دیں گے، قرآن پڑھ رہا ہے، سرکار کے آگے قرآن کھلا پڑا ہے، صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں۔ بچہ گزرتے اچانک رک گیا کہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، یہاں یہ ماحول ٹوٹ رہا ہے، تو میری گفتگو جو ہے وہ ماحول کے مطابق نہیں آ رہی۔ ماحول دیکھے تو صحیح مسلمانوں کے عبادت خانے میں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا روک کر عبادت خانے میں کیا ہو رہا ہے، اندر دیکھا ایک سونی صورت والا آمنہ کا لال بیٹھا ہے، جس کے چہرے کا فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، جس کے چہرے کا فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں۔ آنے جانے والے آتے رہیں گے، میری طرف دیکھیے، جس کے چہرے کا فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، چھڑی کے سہارے سے دیکھ رہا ہے۔ کریم آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ قرآن سن رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ جو گھر سے بکریاں چرانے کی نیت سے نکلا تھا، کریم کو تک رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، جبریل جی مالک، فرمایا جا مسجد نبوی میں سونا محبوب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، محبوب کو جا کر کہ سونیا قرآن بند کریں، مسجد کے باہر آپ کا ایک عاشق آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سرکار کا عشق جس کے دل میں آ جاتا ہے، بچہ یہودی کا ہے، مسجد کے باہر ٹھہر کر سرکار کو تک رہا ہے۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، ہم گلیاں سجاتے ہیں شاید ادا پسند آ جائے، ہم لائٹنگ لگاتے ہیں شاید ادا پسند آ جائے، ہم ناچ خانوں کو بلاتے ہیں شاید ادا پسند آ جائے، ہم لنگر پکاتے ہیں شاید ادا پسند آ جائے۔ جس دن ادا پسند آ گئی اس دن کریم کرم بھی فرما دے گا، عزتیں بھی عطا فرما دے گا۔
याकूब भाई, रब को यहूदी के बच्चे की अदा इतनी पसंद आई कि वो मेरे यार को देख रहा है। फरमाया जिब्रील अमीन आए, या रसूलल्लाह कुरान बंद कीजिए, आपका आशिक बाहर ठहरा है, उसको देखिए, वो आपको देख रहा है। कुरान बंद करने का हुक्म आया, करीम ने कुरान को बंद किया, उठाकर एक तरफ रखा, मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ देखा, 15 सालों का एक बच्चा है, वो ठहरा हुआ करीम आका को देख रहा है, करीम आका उसको देख रहे हैं। सुबह के वक्त बकरियां चराने के लिए निकला है, भाईजान ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, करीम उसको देख रहे हैं, वो करीम को देख रहा है। बच्चा बकरियों को भूल गया, चरवाहे का बेटा है भूल गया, यहूदी का बेटा है भूल गया, बाप उसका सरकार का दुश्मन है भूल गया, सरकार को तकता रहा तकता रहा तकता रहा। करीम ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई, बाहर ठहर कर सरकार का सजदा देखता है। फिर कभी आगे आता है कि जब सरकार सजदे में जाते हैं, जुल्फ़ अंबरी कितनी सोहनी लगती है, सरकार सजदे से उठते हैं, सरकार की जुल्फ सोहनी कितनी लगती है, सरकार जब तिलावत करते हैं सोहने कितने लगते हैं, जब रकू करते हैं सोहने कितने लगते हैं। सरकार की एक एक अदा को देखकर दिल में बसाता रहा, आंखों में तस्वीर बनाता रहा। ज़ोहर गुजर गई, असर गुजर गई, मगरिब का वक्त हुआ, अंधेरा छाने लगा। मेरे करीम ने फरमाया, सहाबी उस बच्चे से जाकर कहो अब चला जाए, रात का वक्त है, दूर से आया होगा, सुबह फिर आ जाए, हम यहाँ इंतजार करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, वो वहां से। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को हटाओ, नहीं हटाना चाहिए, सुनो ये बड़े प्यारे होते हैं। अगला दिन हुआ, अगला दिन आया, इजाजत है पढ़ो, मदीने तक आवाज पहुंचाई। ये बड़े रिदम में पढ़ा जाने वाला वाकया है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ। अगला दिन आया, रात गुजर गई, बच्चा रोते रोते रात गुजारता है। माँ ने कहा, बाप ने कहा, पहला दिन है, बच्चे को तजर्बा नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, अगर बकरियां चर कर नहीं आई कोई ऐसी बात नहीं है, अगले दिन फिर बच्चा जाएगा, फिर उसको सिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, चरा के आएगा। अगले दिन उठा, तैयार होता है, आंखों में सुरमा लगाता है, तू अपने, तेरा वालिद, मेरा वालिद किसी और मुल्क से 5 साल के बाद आ रहा हो ना, बेटा अच्छे कपड़े पहनता है, तैयार होता है, मुझे आज मेरे पापा ने देखना है, यहूदी का बेटा है, आंखों में सुरमा लगाता है, सोहने कपड़े पहनता है, गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, आज मुझे मोहम्मद ने देखना है, मैंने मोहम्मद को देखना है। जो अगला दिन हुआ, तैयारी की, तैयारी करके छड़ी हाथ में उठाई। माँ ने कहा बकरियां चराने जा रहा है, तैयार होकर क्यों जा रहा है? कहता है अम्मा बकरियां भी चराता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त को भी देखता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं अपने उस दोस्त को भी देखता हूँ। तवज्जो मेरी जानिब रहे हर बंदे की। अगले दिन फिर आया, कार को देख रहा है, तवज्जो है, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार को हुक्म हुआ, गुलाम आ गया है, आप उसको देखें वो आपको देखेगा, आप उसको देखें वो आपको देखेगा। सुनिएगा हजरत जनाबे सैयदना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, अगला दिन जब आया वो सरकार को देखता है, सरकार उसको देखते हैं, बकरियां चराना भूल गया, बकरियां चराना भूल गया। फिर शाम हो गई, घर गया, बाप ने छड़ी हाथ में उठाई, कहा बकरियों के थन खुश्क हैं, तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन कहाँ गुजार के आता है? कहता है मेरा एक दोस्त है। कहाँ जाता है? कौन है वो दोस्त? तुझे मुबारक हो। कौन है दोस्त? अब जुमला सुन, तेरे कोई कोई दोस्त होते हैं, मेरा कौन कौन दोस्त है? यहूदी का बेटा है। कहता है अब्बा मारना बाद में, पहले ये देख मेरा दोस्त है कौन? कौन है तेरा दोस्त? बच्चा रो के कहता है जो अल्लाह का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, वही मोहम्मद मेरा दोस्त है। बाप को गुस्सा आया, उसने कहा वो मुसलमान है, मुसलमानों का नबी है, इसका मतलब है तू मुसलमान होने वाला है। छड़ी उठाई, मारना शुरू कर दिया, कहा आज के बाद तेरा बकरियां चराना बंद। लेकिन जिसको सरकार का इश्क लग जाए, जिसके दिल में तस्वीर मोहम्मदी घर कर जाए,
یہ کوئی دنیا داری والا عشق تو نہیں ہے نا جو یہاں سے وہاں لے پھرے اور بھٹکتا پھرے بندہ. یہ مصطفیٰ کا عشق ہے. یہ تو زمانے کو بلال بنا دیتا ہے. یہ محمد کا عشق ہے. یہ تو زمانے والوں کو عزت دار بنا دیتا ہے. یہ تو مصطفیٰ کا عشق ہے. یہ تو گردن کٹ بھی جائے تو سولی پر قرآن پڑھوا دیتا ہے. یہ محمد کا عشق ہے. اگر کسی کے سینے میں آ جائے حسین بنا دیتا ہے. یہ محمد کا عشق ہے. یمن کے چرواہے کو ایسے کرنی بنا دیتا ہے. روم کے صہیب کو یمنی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سنیے, باپ نے مارا. اگلا دن آیا, بچے کی رات روتے روتے گزری. مار کھا کے بچہ وہاں سے عشق کا مارا. پھر باپ نے مارا. عمر بھی 15 سال. باپ سے مار کھا کر بچہ سو گیا. رات کو بخار ہوا. اگلا دن صبح ہوا. کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. دروازے پر دیکھتے ہیں کہ میرا غلام آئے گا, میں اس کو دیکھوں گا, وہ مجھے دیکھے گا. بھائی جان, ظہر گزر گئی, عاشق مصطفیٰ نہیں آیا. عصر ہو گئی, غلام رسول نہیں آیا. مغرب ہو گئی, سرکار کا دیوانہ نہیں آیا. عشاء ہو گئی, انتظار وہ کر رہا ہے جس کو زمانہ آمنہ کا لال کہتا ہے. عشاء ہو گئی, یعقوب بھائی بچہ نہیں آیا. اگلے دن آقا فجر میں آئے, بچے کو دیکھتے ہیں, نہیں ہے. ظہر میں دیوانہ نہیں ہے, عصر میں دیوانہ نہیں ہے. صحابہ سے کہتے ہیں, صحابہ میری تکلیف جو ہے نا وہ تم سمجھ رہے ہو. وہ میرا غلام مجھے دیکھتا تھا, میں اسے پسند کرتا تھا, وہ مجھے پسند کرتا تھا. جاؤ اس کا پتہ کرو, بچہ کیوں نہیں آتا. سرکار کے صحابہ دوڑے, پتہ کیا, ایک یہودی کا بچہ ہے, باپ نے مارا ہے, بیمار ہو گیا ہے. باپ نے اس لیے مارا ہے کہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے, کافر ہے, کافی شدید مار پڑی ہے, آخری سانسیں گر رہا ہے. میرے کریم نے فرمایا, صحابہ اٹھو, ہم اپنے غلام کے پاس چلتے ہیں, اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں, اپنا کلمہ بھی پڑھاتے ہیں. عشق کے لیے سفید داڑھی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں غلامی کے لیے مولویوں والے روپ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں غلامی کے لیے سید زادہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں عشق کے لیے نعت خوان ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں کے عشق کے لیے خطیب نقیب ہونا ضروری نہیں ہے.